اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نہیں آتی۔ مولا علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، تو یہ مولا علی کی توہین نہیں ہے کہ بھائی مولا علی کے القاب کو کسی اور کو دے دینا۔ کوئی برداشت کرتا ہے کہ اس کی چیز اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دی جائے؟ تو آج کل وہ اسمبلی میں جو بل پاس ہو گیا ہے ظاہراً کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کے لیے 10 سال کی سزا ہے کم از کم، صحابہ یا امہات المومنین۔ تو یہ قانون تو میں سمجھتا ہوں کچھ شیعہ تو بہت احتجاج کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے یہ قانون۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ قانون پاس ہو بھی گیا ہے نا تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں کس کس نے صحابہ کی کب توہین کی ہے شروع تاریخ سے۔ تو پہلے تو انہیں غیبانہ سزا دی جائے کہ جنہوں نے علی جیسے صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق کو، جن لوگوں نے علی کے ساتھ جنگ کی، یہ علی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول خدا فرماتے ہیں حربوں کا حربی، حدیث کتاب میں بھی ہے، غیر حدیث کتاب کہ جو آپ سے جنگ کرے گا گویا اس نے، تو علی کی فقط صحابی کی توہین نہیں ہے یہ علی سے جنگ، بلکہ یہ رسول خدا سے بھی جنگ ہے، یہ رسول خدا کی بھی توہین ہے۔ تو جو قانون توہین رسالت کا آپ لوگوں نے بنایا ہے، جو قانون آپ نے توہین صحابہ کا بنایا ہے، تو سزا شروع کریں اس وقت سے جب سے توہین شروع ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ اور آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول خدا نے آخری وقت میں قلم دوات مانگا، یہ تو سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اہل حدیث نے بھی اقرار کیا، اور وہ قلم دوات رسول مانگ رہے ہیں آخری وقت میں اور جو نہیں دے رہے، یہ توہین رسالت ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی آ جائیں شروع کرتے ہیں۔ جس نے توہین رسالت کی ہے، توہین صحابہ سے پہلے تو توہین رسالت کا سزائیں نافذ ہونی چاہیے۔ اچھا پھر آ جائیں جو جناب سیدہ جو رسول کی بیٹی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، سب سے زیادہ صحبت جناب سیدہ کو رسول خدا کی ملی ہے، کیونکہ باپ کے پاس زندگی گزاری، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی کبھی، تو یہ صحبت جو ملی ہے، تو جس نے جناب سیدہ کی توہین یا ان کو اذیت دی یا ان کو جناب ان کے اوپر مثلا جو بھی ظلم و ستم ہوئے، تو پھر اس پہ بھی ہونی چاہیے سزا۔ آ جائیں پھر امام حسن کی طرف، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانا، یا امام حسن رسول اسلام کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانا یہ صحابی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ توہین ہے۔ تو یہ جو قانون بنا رہے ہیں ان کو پھر سب پہ نافذ کریں، چلو غیبانہ سزائیں دیں وہاں سے شروع کریں نا، یہ تو نہیں کہ آخر سے شروع کریں، آپ شروع سے شروع کریں کہ جس نے جس زمانے میں صحابی کی توہین کی ہے اس کے لیے سزا جو ہے وہ مقرر کی جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے۔ پہلی تو بات ہے اس پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ صحابی کی توہین پہ قرآن اور حدیث میں سزا کیا ہے، شرعی سزا ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اپنی طرف سے قانون بنا دیں، اس پہ بحث کریں۔ اور جو سزا شریعت میں یا روایات میں صحابی کی توہین پہ اس فیصلے کے بعد، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کوڑے ہو جائیں گے، ممکن ہے اگر کسی نے صحابی کی توہین کی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کوڑے ہو جائیں گے، اس کے حق میں کوئی حد تو ذکر نہیں ہوئی روایات میں کہ اس پہ یہ حد جاری ہوگی مثلا یا اسے قید کیا جائے گا۔ تو یہ سزا کہیں اگر ثابت ہے شریعت میں تو پھر تو آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے اس پہ دخل اندازی کریں کہ شریعت میں یہ ثابت ہے، ہم بھی وہی نافذ کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہدنہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ بھئی آپ حدود جاری نہیں کر سکتے، آپ حاکم شام بن گئے ہو بنو، لیکن آپ حدود نہیں جاری کر سکتے۔ ان شرطوں میں یہ لکھا ہوا ہے سنی شیعہ کتابوں میں، کیوں نہیں؟ کیونکہ حدود جاری کرنا حاکم شرعی کا کام ہے، نبی، امام یا وہ مفتی جو جامع شرائط ہے اس کو حق ہے، اللہ نے دیا حدود جاری کرنا۔ تو یہ اسمبلی کا تو حق ہی نہیں کسی کو سزا دینا، اس کو تو شرعی طور پہ حق ہی نہیں۔ پھر اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ کہ جناب والا یہ جو قانون سزا دینے کا ہے، پہلے تو شریعت میں دیکھیں سزا کیا ہے، نمبر 2
یہ بھی فرق کریں موضوع کی تشخیص کے بغیر کسی کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ زید کو مومن کہہ رہے ہیں، آپ زید کو کافر کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ پہلے یہ تو تشخیص کریں کہ یہ زید بھی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تو خالد ہو اور آپ سزا زید والی اس کو سنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین صحابہ پہ جو ہے یا امہات المومنین پہ سزا ہے 10 سال کی، اسمبلی نے بل پاس کیا، تو اس پہ آپ یہ تو دیکھیں کہ توہین میں اور تحقیق میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک تحقیق بندہ کر رہا ہے اور حق اور اس کی حقیقت جو چیز روایات میں یا تاریخ میں آئی ہے، جو مورخین نے لکھا، جو حقائق موجود، ایک بندہ حقیقت بیان کر رہا ہے، ایک توہین بیان کر رہا ہے۔ مثال اس کی تقریب ذہنی کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر مریض کو بتا رہے ہیں بھائی آپ کے جسم میں یہ مرض ہے، لہٰذا آپ تھوڑا آئندہ احتیاط کریں، ایسی چیزیں نہ کھائیں جیسے آپ کی مرض میں طول آ جائے، مرض بڑھ جائے، ہلاکت ہے آپ کے لیے۔ ایک تحقیق ریسرچ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے، یہ ایک ہے تحقیق، وہ آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہے، اس کی نیت آپ کی مصلحت، آپ کی اصلاح، آپ کے بدن کی صحت ہے۔ اور کبھی ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کی توہین کر رہا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کھایا، آپ آئندہ ایسا کریں گے تو میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ یعنی اس کا انداز بیان، اس کے گفتگو کے الفاظ مریض کی توہین کرنا ہے، یعنی کسی کو اس کی اصلی حقیقت بتانا اور صحت کی طرف بلانا اور آئندہ خیال رکھنا اپنی صحت کا، اس میں اور مریض کی توہین دونوں ایک چیز ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ تو جو کوئی علماء ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، اگر وہ معاشرے کو، وہ امت کو وہ چیزیں متوجہ کرتے ہیں کہ یہ اگر پیچھے خرابیاں ہوئی ہیں، آئندہ اس میں آپ اپنا ایمان بچائیں، اپنی آخرت بچائیں، مرہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہے، مرہ وہ نہیں اس کا مقصد ہے کہ نہیں اصلاح ہو نہ ہو، میرا مقصد ہے انسلٹ کرنا۔ تو لوگوں کی نیتوں کا انما الاعمال بالنیات، لوگوں کی نیتوں کو دیکھیں کہ اگر ایک بندہ فتنے کے لیے باتیں کر رہا ہے، اہانت کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو بالکل روکا جائے، اس کو پکڑا جائے، اس سے پوچھا جائے بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور اگر اہانت کے لیے نہیں، اصلاح کا اس کا مقصد ہے۔ جو بھی امت میں خرابیاں آئیں، 73 فرقے بن گئے امت کے، تو یہ خرابیاں جن لوگوں نے پیدا کی اور ایک امت واحدہ کی طرف بلایا اسلام نے، تو 73 کس نے بنائے فرقے؟ کون لوگ سبب ہیں؟ کن کن لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا؟ ان کو بھی سزائیں دیں، ان کے لیے غائبانہ اعلان کر دیں۔ جب کئی جج ہوتے ہیں، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ غائبانہ فیصلہ، وہ سزا نہیں سنا دیتے، تو غائبانہ چلو سزائیں ان کے لیے سنا دیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے، یعنی جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیں۔ شریعت کا کام، اسمبلی کا دخل نہیں ہے اس میں۔ اسمبلی شریعت کی الف بے کو بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، چاند مولویوں کے علاوہ جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو کام علماء کا ہے وہ آپ نے پکڑ لیا ہے، تو پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ علماء کو کرنے دیں۔ یعنی جو اسمبلیوں میں آپ کا کام ہے عوام کے اقتصادی مسائل حل کرنا، آپ کا کام ہے عوام کے تعلیمی اور دوسرے مسائل، امن و امان کے مسائل کو حل کرنا، آپ بیٹھے ہیں شرعی مسائل میں آپ دخل اندازی قانون پاس کر رہے ہیں، یعنی شریعت ناقص ہے۔ اب آپ کے قانون کی ضرورت تھی شریعت کو کامل کرنے کے لیے، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، غدیر پہ دین کامل ہو گیا۔ ابھی یہ جو سزا آپ بتا رہے ہیں یعنی شریعت میں نہیں تھی، آپ نے شریعت بنا دی، تو یہ شریعت بنانا یہ بھی بدعت اور شرک ہے۔ اس پہ کون بتائے گا آپ کو؟ اگر آپ نے علماء والے کام کرنے ہیں تو نظریاتی کونسل کس لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو تشخیص کر کے دے کہ اسلام کے احکام یہ ہیں، جہاں وہ بتاتے ہیں اسلام کے احکام کہ بھائی یہ سود کا کام حرام ہے، آپ سودی سسٹم ختم کریں، وہاں آپ عمل نہیں کرتے اسمبلی والے۔ اور جہاں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو عدالتوں میں طلاق دے رہے ہیں، اب جا کے وہ قانون پاس ہوا ہے کہ فقہ جعفری کے مطابق عدالت والی طلاق قابل قبول نہیں ہے، وہ طلاق ہوتی نہیں ہے جب تک عادل گواہ نہ ہوں، جب تک جو ہے وہ شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک کہ وہ صیغہ عربی میں صحیح طریقے سے چاہے وکالتاً اصالتاً نہ پڑھے جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل آپ کو اسلام کی بتاتے ہیں، جو فحاشی کے متعلق آپ کو لوگوں نے کبھی بل پاس کیا کہ سینموں میں
اور جناب آپ کے ڈراموں میں جو فحاشی، بے حیائی، بے دینی، بے غیرتی سکھائی جاتی، کبھی آپ نے بل پاس کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی آپ لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے اس پہ بل پاس کیا کہ یہ جو روز ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکس کا نظام ہی ظلم کا نظام ہے؟ اسلام نے نظام دیا زکوٰۃ کا، خمس کا، مالی نظام۔ آپ لوگوں نے کبھی بل پاس کیا کہ اسلامی نظام کو اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو ہم ٹیکس کو ختم کریں اور زکوٰۃ اور خمس کے نظام کو لائیں، اور خمس جو اس پہ اپنا جو آپ کے معدنیات ہیں، چاہے آپ کا تیل ہے، چاہے آپ کے باقی ذخائر ہیں جن کے اوپر خمس ہے، آپ نے کبھی خمس دیا جو قرآن کا حکم ہے؟ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بل پاس کرنا غیر ملکی اشاروں پہ آسان ہے، لیکن ان چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا آسان نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، جب آپ کو اسلام کے الف بے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے ایسے بل پاس کریں جس سے ملک میں مزید فتنے کھڑے ہوں، جس میں ملک میں مزید جو ہے آزادی رائے کی بات آپ کرتے ہیں، جمہوریت کے نام پہ آپ بیٹھے ہیں، بھئی جس آزادی رائے ہے، تو دوسری طرف آپ آزادی رائے کو دبا رہے ہیں، غیر ملکی اشاروں پہ دبا رہے ہیں، پیسے لے کے دبا رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے دبا رہے ہیں، قرضے لینے کے لیے دبا رہے ہیں۔ تو جو حق حقیقت ہے آپ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ حق، جو بھی حق کوئی سمجھتا ہے، زید کوئی ہو، خالد کسی فرقے کا ہو، وہ اپنی بات دلیل سے پیش کرے، دلیل سے رد کرے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، یہ ہے عقلاء کا اسلوب، اور اسی اسلوب سے اسلام پھیلا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زبردستی سے جناب اپنی بات منوا لیں ہم، تو پھر تو وہ قریش مکہ نے جو جنگیں کی رسول خدا سے، اور جو چاہے غزوہ احد ہو، بدر ہو، جو بھی جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں میں وہ جو اپنی دھونس اور دھاندلی اور اپنا سسٹم چلانا چاہتے تھے زبردستی والا، وہ نہیں چل سکا تھا، کیونکہ ان کے پاس برہان اور دلیل نہیں تھی، اور رسول خدا کے پاس معجزے اور برہان اور دلیل تھی۔ تو آپ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو زبردستی اس کی فکر پہ پہرا لگا دیں اور دبا دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو 1400 سال سے اور جب سے سلسلہ کائنات کا چلا یہ نہیں ہوا، لہٰذا انبیاء نے معجزے پیش کیے، براہین پیش کی خدا نے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح ہو، فرقہ واریت ختم ہو، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ تمام فرقوں کے علماء کو بٹھائیں، اور جو مختلف فی مسائل ہیں ان کو ٹی وی چینلز پہ بٹھائیں، ان کو کوئی بورڈ بنا دیں، اور وہ علمی مناقشات کریں کہ حق کو سامنے لے کے آئیں، دبانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ فرقہ حق سمجھتا ہے تو اس کو ہی اب لاگو کرنا ہے، یا زید دوسرا فرقہ حق جس بات کو سمجھتا ہے اس کو ہی لاگو کرنا ہے۔ آپ ایک پینل بنائیں علماء کا، مختلف فرقوں کا، چاہے ان کو چینلز پہ بٹھائیں، چاہے ان کا بورڈ بنا کے وہ تحقیق کریں، اہل ہر مذہب، ہر فرقے کے اہل جو اختلافی مسائل ہیں وہ دلیل سے اس کو اپنا موقف پیش کریں، اور پھر جو حق بات ہو، حق بات جس تک نتیجہ پہنچے اس بات کو سب قبول کریں۔ اگر آپ مخلص ہیں کہ معاشرے میں اتحاد ہو اور معاشرے میں حق و حقیقت کی پیروی ہو، اور اگر آپ ایک فرقے کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ تو 14 سال سے نہ ہوا نہ ہوگا، اور یہ بڑے سخت سے سخت حالات گزر گئے، یزید جیسے یہ نہ کر سکے تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ مختصر سی بات